نہاری کھانے کو دل کرے لیکن ٹائم کم ہو یا محنت کرنے کو دل نہ کرے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وتھ پیشن، ورلڈ کی بیسٹ مزیدار، ذائقے دار اور خوبصورت ترین نہاری۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیو کر لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کی تو آپ کے دل سے میرے لیے دعائیں نکلیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوکنگ آئل ایک برتن میں ڈالا، پیاز سلائس کر کے ایڈ کریں گے اور پیاز کو تھوڑا سا براؤن ہونے تک پکا لیں گے۔ جیسا آپ براؤن کریں گے ویسا ہی پھر نہاری کا کلر آئے گا۔ مجھے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا، نارمل میں نے رکھا ہے۔ یہاں پہ نلی والی جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ میں نے لیے ہیں بونگ کا گوشت، کہہ کے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے ٹکڑوں میں نے کاٹا ہے۔ گوشت کی جو بنائی ہے وہ آپ جتنی اچھے کریں گے نا، اتنا ہی آپ کو پھر ذائقے دار نہاری کھانے کو ملے گی۔ لہسن ادرک کی پیسٹ بھی ایڈ کر دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا یہ جو چکن کہہ رہی ہوں، گوشت کے جو پیس ہے یہ کافی بڑے ہیں، تو اس کو میں نے اس طرح سے نا فلپ کر کر کے نا فرائی کیا ہے۔ ایک قسم کا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے، اس میں اگر کوئی بھی بلڈ ہے تو اس کا بلڈ بھی نکل جائے۔ اگر آپ یہاں پہ کام چوری کریں گے، اچھی طرح بنائی نہیں کریں گے تو پھر ذائقہ نہیں آئے گا۔ جب بالکل اس کا جو اپنا گوشت کا پانی نکل کے ڈرائی ہو جائے، تب ایک پیکٹ آپ نے نہاری مسالہ ڈال دینا ہے۔ ویسے تو میں نہاری ہمیشہ گھر کے مسالے سے ہی بناتی ہوں، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کچھ ڈفرینٹ ٹیسٹ کھانے کو، تو میں نے یہ پیکٹ والا مسالہ یوز کیا ہے۔ اگر آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کر لیجئے نہاری بائی کوکنگ وتھ پیشن۔ تو اس سے پہلے جو ریسیپی شیئر کی تھی نا، میں نے گھر پہ مسالہ بنانا سکھایا تھا۔ پر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ محنت کی جائے، کبھی کبھی ایسے ریڈی میڈ بھی یوز کر لینا چاہیے۔ جب آئل علیحدہ ہو گیا، اچھی طرح گوشت کی بنائی ہو گئی، تو پانی ڈال کے پریشر میں سب کچھ ڈال دیا۔ 50 منٹ کا میں نے پریشر لگایا، مجھے کام سے کہیں جانا تھا تو میں پریشر لگا کے چلی گئی۔ جب میں نے واپس آ کے دیکھا تو گوشت گل چکا تھا۔ لیکن نہاری کے لیے نا گوشت ایسا نہیں ہمیں گلا ہونا چاہیے، ہمیں ایسا گلاوٹ چاہیے کہ بس پکڑیں تو اس کی ہڈی الگ اور گوشت الگ ہو جائے۔ تو پھر میں نے یہ دیکھیں 10 منٹ کا مزید اور پریشر لگایا، تو میرے پریشر میں اور جس ٹائپ کا میں گوشت یوز کر رہی ہوں، اس کو پورا 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا نا، وہ گل چکا ہوا تھا جیسے کہ عام ہم بیف گلاتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ٹینڈر نہیں تھا۔ نہاری میں گوشت کی گلاوٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے کہیں مریم اتنا زیادہ آئل، تو یہ میں نے اتنا زیادہ آئل نہیں ڈالا، گوشت کا اپنا فیٹ تھا، یہ اس کا اپنا فیٹ نکل کے آیا ہے۔ تو میں نے اوپر سے تری نکال لی ہے، آٹے میں پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کیا اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنی گریوی چاہیے، اور گریوی پھر کتنی گاڑھی اور پتلی چاہیے، اپنے حساب سے آپ نے ڈالنی ہے۔ مجھے پریشر کوکر میں تسلی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اسی برتن میں، کھلے برتن میں نا واپس ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی لمس نہیں بنے آسانی سے نا، وہ تسلی کے لیے اپنی۔ تو اس کو ہلکا سا مکس کیا اور آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بالکل دم والی ہیٹ پہ چھوڑ دیا، تاکہ آٹے کا کچا پن ختم ہو جائے اور ذائقے دار اور خوشبودار نہاری ریڈی ہو۔ اگر آپ نے پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کرنا تو آپ کو میں نے بتا دیا، اس سے پہلے میں گھر کے مسالے سے سکھا چکی ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، ابھی آپ نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا، کیونکہ ابھی یہ جب کھانے والی ہو جائے گی نا تو مزید اور تھک ہو جائے گی، ابھی بہت زیادہ گرم ہے۔ تو پہلے سے ہی اگر آپ اس کو گاڑھا کر لیں گے تو پھر وہ نا کھاتے ٹائم کچھ عجیب سا ہی ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو دوبارہ سے ٹپس نوٹ ڈاؤن کروانے لگی ہوں، آپ لوگ میری چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فالو کر کے جب بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی نہاری بہت ذائقے دار بنے گی۔ اچھا، نہاری ہم سب کے گھروں میں بنتی ہے اور آلموسٹ سب کا طریقہ یہی ہے، لیکن ہر ایک کا ذائقہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آتا ہے۔ تو آپ نے میری ٹپس نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، گوشت کی بھنائی اتنی کریں کہ اس کا اپنا پانی، بلڈ جو بھی ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد مسالہ ڈال کے پھر سے بھنائی کریں کہ اس کا آئل علیحدہ ہو جائے۔ پھر آپ پریشر لگائیں یا بنا پریشر کے بنا لیں۔ ہوم میڈ مسالے کے ساتھ بنانی ہے تو وہ میں نے آپ کو سکھا دی ہوئی ہے، لیکن میرے کہنے پہ آپ نے یہ مزیدار ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ گوشت جتنا اچھا گلا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کی گریوی بہت زیادہ تھک نہیں رکھنی، آپ نے جیسے میں نے اسکرین پہ دکھائی ہے، غور سے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، کچھ اس طرح سے آپ نے رکھنی ہے۔ ریسیپی ٹرائی کریں تو فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا۔ نو ویز ریممبر گائز، ہوم میڈ از دا بیسٹ۔ مریم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ حافظ۔